پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ اس واقعے نے 100 کروڑ عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ جس لڑکی نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا یا کہیں سے سنا ہوگا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوگی۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ایک بار اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں توبہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبرتناک واقعہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی اللہ والے کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ جلدی کرو، اٹھو، فلاں قبرستان کی طرف جاؤ۔ اللہ والا خواب دیکھتی ہی فوراً اٹھا اور گھبرایا ہوا تھا، وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اٹھتے ہی قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ اللہ والا قبرستان کے قریب گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چند کتے ہیں جو قبرستان کے اندر کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ دوڑتا ہوا جب کتوں کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کتے ایک مردہ عورت کی لاش کو کھا رہے ہیں، اور وہ لاش برہنہ ہے۔ وہ لاش قبر سے کیسے نکل آئی، آپ کو بتاتے ہیں۔ موسلادھار بارش سے وہ قبر پھٹی، قبر سے لاش باہر آ گئی۔ اور وہ لاش آخر باہر کیوں نکلی؟ وہ اس لیے کہ لوگ اس لاش کو دیکھیں، عورتیں خاص طور پر دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ لوگوں کو عبرت حاصل کروانے کے لیے اللہ پاک نے اس لاش کو قبر سے باہر نکالا اور کتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا۔ اللہ والا یہ سب دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا، اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہت تلاش کے بعد اللہ والے نے اس لڑکی کے گھر والوں کو تلاش کیا، اور اس اللہ والے کو پتہ چلا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا کی خوبصورت عورت تھی۔ اللہ پاک نے اس عورت کو بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ ہائے، کہا گیا آج وہ حسن جس پر یہ لڑکی اتراتی تھی، کہتی میرے بال کتنے نرم اور ملائم ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی خوبصورت عورت کا نام اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا۔ اس کا خوبصورت سا لباس کفن میں بدل دیا گیا، اور اس کا خوبصورت سا مکان قبر میں بدل دیا گیا۔ اللہ والے نے کتوں کو بھگایا اور تلاشی کے بعد اس عورت کے عزیز و اقارب سے ملے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر اسے کفن دے کر دوبارہ سپرد خاک کیا۔ اس کی تدفین کی۔ اللہ والے اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ والے نے سوچا کہ ہر حال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اس عورت نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا، جن گناہوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، جن گناہوں نے اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا۔ اللہ والے نے ایک رات استخارہ کیا کہ ہر حال میں اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خواب کی دنیا میں وہ رات کو سو رہا تھا۔ خواب کی دنیا میں وہی عورت اس اللہ والے کے خواب میں آئی۔ اللہ والے نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت مردہ لاش لپٹی ہوئی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ اس اللہ والے نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ، دنیا میں کون سا گناہ ایسا کیا تھا جس گناہ نے تیری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا؟
اس عورت نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، اے اللہ والے، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے، ان 3 گناہوں نے میری قبر کے اندر آگ جلا دی، میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا، ان 3 گناہوں نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس عورت نے کہا، پہلا گناہ، جب میرا شوہر، میری ہر خواہش پوری کرنے والا شوہر، جب صبح سویرے باہر نکلتا تھا، پورا دن خاک چانتا تھا، میرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، پورا دن کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت پر خاک چانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، لیکن شام کو تھکا ہارا جب گھر آتا تھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا، تو آگے بجائے اس کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی جو جملہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ وہ جملہ میرے شوہر کو تکلیف، دکھ دیتا، درد دیتا تھا۔ میرا شوہر اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دوسرا گناہ، جو بہت بڑا گناہ ہے، میں معاشرے میں بے حیائی پھیلایا کرتی تھی۔ میں معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کے ساتھ ساتھ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے بالوں کا خوب اچھے سے اونچا رکھ کے جوڑا بنایا کرتی تھی اور چہرے کا خوب بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہیرے گیرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے۔ اور میرا سب سے بڑا اور تیسرا گناہ، شوہر کی اجازت کے بغیر غیر محرم لڑکوں کو اپنے گھر پر بلاتی، ان سے گناہ کرواتی تھی، اسے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ سب کچھ کرنا، 3 گناہوں سے نفرت کرنا، ان 3 گناہوں سے دور رہنا، شوہر کی اجازت کے بغیر بن سنور کر گھر سے باہر نکلنا تو پردے کے اندر نکلنا، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر پر مت بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کر زور و قطار رو رہے تھے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے اور آقا کریم کی آنکھیں چم چم برس رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دوڑ کر آئے، قدم چوم کر عرض کر گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے چشمانی نبوت کو پرنم کر دیا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے علی، شب معراج کی رات میں جہنم کے قریب سے گزرا، جب میں جہنم میں جا کر دیکھا تو میری امت کی گناہگار عورتوں کو عذاب مل رہا تھا، فرشتے میری امت کے گناہگار عورتوں کو عذاب میں ڈال رہے تھے۔ وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تب میری آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہے، وہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کا تو اس حال میں دیکھا کہ فرشتے اس کے بالوں کے ذریعے بالوں سے پکڑ کر اسے جہنم کی آگ کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ چڑھے پر رکھ کے ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ عورت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، افسوس وہ جس قدر زیادہ چیختی تھی، چلاتی تھی، فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کر دیتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آخر یہ دنیا میں کون سی گناہ کرتی تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو خوب بناؤ سنگار کر کے اپنے بالوں کا خوب اچھے سے جوڑا بنا کر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر ایرے غیرے کی
اس پر نظر پڑی۔ یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلائی رہی تھی، یہ پردہ کر کے نہیں جاتی تھی، یہ بالوں کو پردے میں چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے جہنم میں دوسری عورت کو اس حال میں دیکھا تھا کہ اس کی زبان اتنی لمبی تھی کہ اس کی زبان کے ذریعے فرشتے جہنم کے درمیان اس گناہگار عورت کو لٹکا رہے تھے اور جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں، اس نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے، وہ بد کردار عورت ہے جو اسی زبان سے ایسا جملہ بولتی تھی جو جملہ اس کے شوہر کو تکلیف دیتا تھا، جو جملہ اس کے شوہر کو درد دیتا تھا، دکھ دیتا تھا۔ خدا را میرے بھائی اور بہنوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کی آنکھوں سے آنسو مت نکالو۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھی، اپنے ناخنوں سے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر خوب بناؤ سگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، خوب بناؤ سگار گھر کے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلا کر ان سے گناہ کروایا کرتی تھی۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔